صبح کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، سو رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، رزق تقسیم ہو رہا ہے، اس وقت تم سو رہے ہو، بانٹی جا رہی ہے کوئی چیز اور تمہارا جو برتن ہے وہ الٹا پڑا ہوا ہے، دستک دی جا رہی ہے، تم کھنڈی نہیں کھول رہے، رحمت متوجہ ہے اور تم پیٹ پیٹ کے کھڑے ہو۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ نماز آپ سے رہ جائے، اور صبح کی نماز تو عام لوگوں سے رہ جاتی ہے، سردیوں میں سردی ہونے کی وجہ سے، گرمیوں میں رات کو نیند نہیں آتی اور صبح ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی راتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نیند سے بیداری نہیں ہوتی، آنکھ نہیں کھلتی۔ مت سوئیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں اس حدیث کے، یہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ آدمی سوتا رہتا ہے، صبح کے وقت سوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا، سوتا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذات رجل بال الشیطان فی اذنہ، فرمایا کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، شیطان کانوں میں، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ کتنی بری وعید ہے، اور اس شخص کے بارے میں کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے کہ یہ آدمی صبح نہیں اٹھتا، نماز نہیں پڑھتا، بیدار نہیں ہوتا۔ جہاں صحت کا نقصان ہے وہاں انسان کی روزی کا بھی تو نقصان ہے، انسان کی روزی بانٹی جا رہی ہوتی ہے، یہ آدمی سویا رہتا ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا، علماء سے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، کہ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا یا پڑھ کر سو جاتا ہے فوراً، حالانکہ اشراق سے پہلے عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اللہ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے، اس وقت سو جاتا ہے تو اس پر ایک مصیبت نازل ہوتی ہے، وہ مصیبت یہ ہے کہ اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے صبح کے وقت حساس بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صبح کا وقت ہو، مرغ آپ سے پہلے جاگے، بانگ وہ آپ سے پہلے دے اور آپ ابھی بستر پہ پڑے ہوئے ہوں۔ ارے مرغ سے تو کم ہمت نہ ہو، مرغ سے سست نہ ہو، زیادہ سست نہ ہو۔ دوسرا یہی ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی وعید ہے کہ جو آدمی نہیں اٹھتا، بیدار نہیں ہوتا، صبح کے لیے نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ حق بات کیسے پہنچے گی اس کے کانوں میں؟ کھڑا تو شیطان کا پیشاب ہے، حق بات پھر کیسے پہنچے گی؟ جلدی اٹھنے کی کوشش کرو، بلکہ تہجد کے وقت اٹھو، تم اٹھانے کا سبب بنو، کوئی تمہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اٹھائے اور تم اب بھی پڑے ہوئے ہو۔